بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر ومعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ التنبیہ الخامس، تقدم الاستصحاب علی سائر الاصول۔ پانچویں تنبیہ کے اندر اور آخری تنبیہ کے اندر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کہیں پر براءت بھی جاری ہو سکتی ہو اور استصحاب بھی جاری ہو سکتا ہو تو وہاں پر استصحاب کو مقدم کریں گے اور استصحاب کو ہی جاری کریں گے۔ اسی طرح اگر کہیں پر آپ اصالۃ الاحتیاط کو جاری کر سکتے ہیں اور استصحاب کو بھی جاری کر سکتے ہیں تو وہاں پر استصحاب کو احتیاط پر اور قاعدہ اشتغال پر مقدم کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ دیگر جو اصول ہیں، اصالۃ التخیر ہے، اگر آپ اس کو جاری کرنا چاہتے ہیں اور استصحاب بھی وہاں پر جاری ہو سکتا ہے تو استصحاب کو وہاں پر مقدم کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اصول عملیہ کے جن کا پیچھے ہم نے تذکرہ کیا ہے، اگر ان اصول کو بھی جو ہے وہ جاری کرنا ممکن ہو اور ساتھ استصحاب کو بھی وہاں پہ جاری کیا جا سکتا ہو تو ان اصول کو ہم چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر پھر استصحاب کو جاری کیا جائے گا اور استصحاب کو جاری کرنے کے بعد پھر ان دیگر اصول عملیہ کو جاری کرنے کی چونکہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، اس لیے جو ہے وہ ان کو جاری کرنے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے۔ اب وہ کیسے گنجائش باقی نہیں رہتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ہم براءت کی بات کریں کہ براءت عقلیہ کہاں پر جاری ہوتی ہے تو ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جہاں پر مولا کی طرف سے کوئی بیان وافی نہ آئے، یعنی ایسا بیان نہ آئے کہ جو یا تو یہ ہے کہ مکلف تک جو ہے وہ بیان نہ پہنچے اور مکلف کو کوئی دلیل وہاں پر نہیں ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شارع کی یعنی شارع مقدس کی طرف سے بیان کا نہ آنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم بھی جو ہے وہ اصل تکلیف بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، پس جہاں پر اصل تکلیف کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں شک واقع ہوتا ہو وہاں پر براءت عقلیہ کو جاری کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اصلاً کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر وہیں پر مورد ایسا ہو کہ آپ جو ہے وہ استصحاب کو جاری کر سکتے ہیں تو ہم وہاں پر یقین سابق کو اور شک کے لاحق کو دیکھتے ہوئے اگر ہم استصحاب کو جاری کر دیں گے تو استصحاب کو جاری کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آئندہ زمانوں کے لیے بھی وہ حکم موجود ہے۔ جب وہاں پر استصحاب ایک دفعہ جاری ہو چکا ہے اور وہ حکم موجود ہے تو پھر شارع کی طرف سے حکم کے آنے نہ آنے میں شک کا کوئی مورد رہتا ہی نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ استصحاب سے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ حکم موجود ہے۔ جب حکم موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم بیان نہیں ہے بلکہ وہاں پر بیان موجود ہے، کیونکہ استصحاب کو ہم نے خود اپنی جیب سے جو ہے وہ حجت قرار نہیں دیا ہے، استصحاب کو خود شارع مقدس نے اعتبار کیا ہے اور اپنی مرضی سے اس کو حجت قرار دیا ہے۔ اب جب وہ حجت ہمارے ہاں موجود ہے تو حجت کے ہوتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے پاس کوئی بیان ہی نہیں آیا ہے اور آپ وہاں پر آپ براءت عقلیہ کو جاری کریں۔ فرماتے ہیں اس کے جاری کرنے کا اصلاً موضوع ہی مرتفع ہو جاتا ہے، بس اس اعتبار سے جو ہے وہ استصحاب کے ہوتے ہوئے براءت عقلیہ کو جاری کرنا ناممکن اور نادرست ہے۔
اسی طرح اگر آپ برات شریعہ کو جاری کرتے ہیں کہ جہاں پر ما لا یعلمون ہے، چونکہ برات عقلیہ کو وہاں پر جاری کیا جاتا ہے کہ جہاں پر قبح عقاب بلا بیان ہو، تو پیچھے ہم نے عرض کیا کہ بیان آ چکا ہے۔ اسی طرح برات شریعہ وہاں پر جاری ہوتی ہے کہ جہاں پر ما لا یعلمون ہو، یعنی جہاں پر علم نہ ہو، یعنی جہاں پر جہالت موجود ہو۔ لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ برات جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں جبکہ وہاں پر استصحاب بھی جاری ہو چکا ہے یا ہو سکتا ہے، تو استصحاب کو جب ہم نے حجت شریعہ سمجھتے ہوئے اس کو جاری کر دیا ہے تو ہم نے یا تو کسی حکم کو جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے کہ احکام خمسہ میں سے کوئی حکم موجود ہے، یا پھر جو ہے اگر کسی موضوع میں شک تھا تو موضوع کے بارے میں جو جہالت تھی اس کو بھی ہم نے ہونے نہ ہونے کے بارے میں وہ جہالت رفع کر دی ہے۔ جب جہالت ختم ہو گئی ہے، حکم بھی واضح اور شفاف ہو گیا ہے، اور موضوع جو ہے اس کو ہم نے اجرائے استصحاب سے ثابت کر دیا ہے، تو پھر ما لا یعلمون کا موضوع یہاں پہ آتا ہی نہیں ہے، چونکہ یہاں پر جہالت ہی رفع ہو گئی ہے۔ جب جہالت ہی مرتفع ہو گئی ہے تو پھر برات شریعہ کہاں سے جاری؟ اگر ہم احتیاط کو جاری کرنا چاہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ احتیاط کو وہاں پر جاری کرتے ہیں کہ جہاں پر عقاب کا احتمال ہو۔ عقاب کا احتمال کہاں پر ہوتا ہے کہ اگر مثلا کسی چیز کے واجب ہونے کے بارے میں ہم مشتبہ ہو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واجب ہو اور کہیں میں اس کو ترک نہ کر بیٹھوں، یا مثلا حرام میں جو ہے وہ ہمیں اگر احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس حرام کا میں ارتکاب نہ کر بیٹھوں، تو وہاں پر کیا ہے اصالۃ الاحتیاط کو جاری کیا جاتا ہے، اور حرام کے مقابلے میں جو شبہ ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جس چیز کے واجب ہونے کا جو ہے وہ ہمیں شبہ ہو رہا ہے کہ شاید ہو نہ ہو، تو اس کو من باب احتیاط اس کو انجام دیا جاتا ہے، تاکہ جو وجوب والا جو شارع کی طرف سے حکم میری گردن پر آ رہا ہے وہ قطعاً و یقیناً انجام پا جائے۔ چونکہ احتیاط میں ہوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں اشتغال یقینی براءت یقینیہ کا تقاضا کرتی ہے، تو براءت یقینیہ اسی صورت میں انجام پا سکتی ہے کہ جب مشتبہ جو افراد ہیں حرام میں ان سے اجتناب کیا جائے، اور وجوب کے دائرے میں جو آ رہے ہیں انہی سبھی کو انجام دیا جائے۔ لیکن احتمال عقاب جو ہے یہاں پر تو ہوتا ہے، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ یہاں پر استصحاب کو بھی جاری کیا جا سکتا ہے۔ جب استصحاب کو جاری کیا جا سکتا ہے اور ہم شبہ کے مورد میں استصحاب کو جاری کر دیتے ہیں، تو چاہے وہ شبہ حرام میں تھا چاہے جو ہے وہ شبہ واجب میں تھا، تو ہم وہاں پر کسی ایک حکم کو جو ہے وہ یہاں پر ضرور بضرور ثابت کر دیتے ہیں۔ جب ایک حکم حتماً و جزماً و قطعاً ہمارے لیے استصحاب کو جاری کر کے ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر ثابت ہو جانے کے بعد پھر یا اس کو کرنا ہوتا ہے، یعنی اگر وجوب ثابت ہو گیا تو اس کو کرنا ہے، اگر حرمت ثابت ہو گئی تو آٹومیٹکلی اس کو چھوڑنا ہے۔ تو پھر یہاں پر احتمال عقاب کا کوئی موضوع باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ جب احتمال عقاب کا موضوع ہی باقی نہیں رہتا ہے تو پھر یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصالۃ الاحتیاط کو جاری ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ ترجمہ انتہائی آسان ہے، فرماتے ہیں کہ التنبیہ الخامس، پانچویں تنبیہ میں فرماتے ہیں کہ تقدم الاستصحاب علی سائر الاصول، استصحاب دیگر تمام اصول عملیہ پر مقدم ہے۔ یقدم الاستصحاب علی سائر الاصول، مقدم کیا جاتا ہے استصحاب کو دیگر اصول عملیہ پر۔ کیوں؟ علت یہ ہے کہ لأن التعبد ببقاء الیقین السابق، چونکہ جب ہم متعبد ہو جاتے ہیں اور جب ہم عمل کر لیتے ہیں اس یقین پر کہ جو پہلے موجود تھا، وجعلہ حجۃ فی الآن اللاحق، اور آن لاحق میں بھی ہم اسی پہلے والے یقین کو حجت سمجھتے ہیں، تو یہ حجت سمجھنا آنے والے ادوار میں اور آنے والے ایام میں بھی یوجبو، اس بات کا موجب بنتا ہے کہ ارتفاع موضوعات الاصول، اصلاً دیگر اصول عملیہ کا موضوع ہی رفع ہو جاتا ہے۔ جب عرض ہی نہیں ہے تو پھر نقش جو ہے وہ کس پر لگے گا؟ تو جب موضوع ہی نہیں ہے تو پھر ان کو جاری کرنے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ اور حصول غایاتہا، یا یہ ہے کہ
مجھے بنتا ہے کہ ہم ان کے اصول کو، ان کے موضوعات کو رفع کریں، یا یہ ہے کہ ان کا جو مقصد تھا جو ان کو جاری کرنے کا، وہ جب ہمیں استصحاب کے جاری کرنے سے حاصل ہو رہا ہے تو پھر ان کو جاری کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان موضوع البراءۃ العقلیۃ ہو عدم البیان، براءت عقلیہ کا موضوع یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس کوئی بیان وافی موجود نہ ہو۔ فَإِذَا كَانَ الشَّيْءُ مُسْتَصْحَبَ الْحُرْمَةَ بِالْوُجُوبِ، بس جب کسی حکم کے اندر ہم اس کے حرام ہونے کا استصحاب کرتے ہیں یا کسی چیز کے اندر وجوب کا استصحاب جاری کرتے ہیں، فَالْأَمْرُ بِالتَّعَبُّدِ بِإِبْقَاءِ الْيَقِينِ السَّابِقِ بَيَانٌ مِّنَ الشَّارِعِ، بس یہاں پر جو ہمیں متعبد ہونے کا حکم دیا ہے، مثلا کس کے ساتھ متعبد ہونا؟ بے بقاء الیقین السابق، کہ آپ یقین سابق کو اب بھی باقی رکھیں۔ یہ جو امر بالتعبد ہے یہ بیان من الشارع، یہ خود شارع مقدس کی جانب سے بیان کرتا ہے۔ فلا یبقى موضوع للبراءۃ العقلیہ، بس یہاں پر پھر براءت عقلیہ کو کہ جہاں پر قبح کا بلا بیان، یہاں پر پھر بلا بیان رہتا ہی نہیں ہے، ہم اسی یقین سابق کو ادامہ دیتے ہیں بس۔ دوسرا یہ ہے کہ کما ان الموضوع البراءۃ الشرعیۃ هو ما لا يعلمون، براءت شریعہ کا موضوع یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں علم نہ ہو، رفع عن امتی ما لا يعلمون، والمراد من العلم هو حجت شرعیہ، فرماتے ہیں کہ یہاں پر علم سے مراد در واقع کہ ہمارے پاس اگر کوئی حجت شرعیہ موجود نہیں ہے تو وہاں پر ہم براءت شریعہ کو جاری کرتے ہیں۔ لیکن والاستصحاب کما قررناہ حجتا شرعیتا علی بقاء الوجوب والحرمت فی الازمنۃ اللاحقۃ، لیکن جس طرح کہ ہم نے استصحاب کے اندر بیان کیا ہے کہ خود یہ شارع کی طرف سے حجت شرعیہ ہے، کس چیز پر؟ کہ یا تو آنے والے زمانوں میں ہم نے وجوب کو باقی رکھنا ہے یا حکم حرمت کو باقی رکھنا ہے۔ تو فیرتفع موضوع البراءۃ الشرعیہ، جب ہم نے اس حکم کو ادامہ دینا ہے، اس کو تسلسل دینا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، تو پھر موضوع براءت شرعیہ جو کہ ما لا یعلمون ہے وہ ما لا یعلمون رہتا ہی نہیں ہے، یعنی جو جہالت ہے وہ علم میں بدل جاتی ہے استصحاب کو جاری کرنے سے۔ تو بس اس اعتبار سے براءت شرعیہ کا موضوع مرتفع ہو جاتا ہے، بس جہاں پر استصحاب کو جاری کیا جاتا ہے وہاں پر براءت شرعیہ آتی ہی نہیں ہے۔ جیم میں فرماتے ہیں ان موضوع التخیر ہوا تساوی الطرفین، تخیر کا موضوع کیا ہے؟ اصالت التخیر کو کہاں پہ جاری کیا جاتا ہے؟ اصالت التخیر کو وہاں پر جاری کیا جاتا ہے جہاں پر دونوں طرفیں جو ہیں وہ برابر ہوتی ہیں، من حیث الاحتمال، احتمال دینے کے اعتبار سے، یعنی کسی بھی طرف کو کسی دوسری طرف پر کوئی ترجیح، کوئی برتری جو ہے وہ لازم نہیں آتی۔ والاستصحاب بحکم الشرع، لیکن جب ہم خود شریعت کے حکم سے اسی تخیر والے مورد میں استصحاب کو جاری کر دیتے ہیں، حادم لذالک التساوی، تو اب یہاں پر یہ جو تساوی طرفین جو کہ خود موضوع تخیر قرار پا رہا تھا، یہ موضوع ہی منہدم ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور استصحاب کو جاری کرنے سے کسی ایک طرف کو ترجیح حاصل ہو جاتی ہے، برتری حاصل ہو جاتی ہے، اور اسی طرف پر جو ہے وہ ہم عمل کرتے ہیں، بس موضوع تخیر ہی مرتفع ہو جاتا ہے، پھر تخیر کو جاری کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہی نہیں ہے۔ دال میں فرماتے ہیں کہ ان موضوع الاشتغال ہوا احتمال العقاب فی الفعل او الترک، فرماتے ہیں کہ براءت کا موضوع کیا ہے، احتیاط کا موضوع کیا ہے؟ احتیاط وہاں پر جاری ہوتی ہے کہ جہاں پر کسی کام کو انجام دینے میں یا کسی کام کو ترک کرنے میں عقاب کا احتمال موجود ہو، وہاں پر آٹومیٹکلی احتیاط کی جاتی ہے تاکہ عقاب سے بچا جا سکے۔ لیکن اگر اسی مورد میں استصحاب کو جاری کر دیتے ہیں تو والاستصحاب بما انہ حجت مؤمنہ، استصحاب اس اعتبار سے بھی حجت ہے کہ یہ شارع کے عقاب سے ہمیں امان دلاتی ہے۔ فالاستصحاب بالنسبۃ الی ہذہ الاصول، پس یہاں پر جب ان اصول کے
ہوتے ہوئے جب ہم استصحاب کو وہاں پر جاری کر دیتے ہیں تو رافع لموضوعها، ان تمام تر اصول عملیہ کے موضوع کو رفع کر دیتی ہے۔ وَإِن شِئْتَ فَسَمِّ وَارِدًا عَلَيْهَا، اگر آپ اس چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ استصحاب جو ہے ان باقی اصول عملیہ پر وارد ہے، چونکہ یہ ایک دلیل وارد ہوتی ہے کہ جس کو آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ جب ایک دلیل آ جاتی ہے تو دوسری دلیل جس پر یہ وارد ہو رہی ہے اس کا موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے، جب موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جاری ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ وربما یکون الاستصحاب موجبا لحصول غایت الاصل، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ استصحاب موجب بنتا ہے کہ یہ جو ان اصول کو آپ جاری کر رہے ہیں اور جاری کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس استصحاب کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ کما هو الحال فی اصالۃ الطہارۃ والحلیہ، مثلا اگر آپ اصل جاری کرتے ہیں، اصل طہارت جاری کرتے ہیں یا اصل حلیہ جاری کرتے ہیں، مثلا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قدر، کہ ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے تب تک جب تک کہ آپ اس کو نجس ہونے کا آپ کو یقین نہ ہو۔ اب یہاں پر ہم نے اصل جاری کی ہے اور اصالۃ الطہارہ یعنی طہارت کو ثابت کیا ہے۔ یا اسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں پر حلیت کو ثابت کرنا ہو تو یہ قاعدہ جاری کیا جاتا ہے، یہ اصل جاری کی جاتی ہے، کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے تب تک جب تک کہ آپ کو اس کی حرمت کا علم نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْعِلْمُ، اگرچہ اس سے بھی ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے کسی چیز کی حلیت کا، یا پہلی صورت میں ہمیں کسی شے کی طہارت کا علم حاصل ہو جاتا ہے، لیکن المراد منہ هو الحجہ، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ وہی حجت ہے۔ وَبِمَا أَنَّ الْاسْتِصْحَابَ حُجَّةٌ، اور جبکہ ہم جس استصحاب کی بات کر رہے ہیں وہ بھی حجت ہے، فَمَعَ جِرْيَانِهِ تَحْصُلُ الْغَایَةُ، پس اصل میں جو نتیجہ اصل کو ذکر کرنے کا تھا، اصل کو جو ہے وہ لاگو کرنے کا، جاری کرنے کا، وہ یہ تھا کہ ایک حجت ہمارے جو ہے وہ ہاتھ میں آ جائے تاکہ جو ہے وہ ہم کل کو شارع پر جو ہے وہ احتجاج کر سکیں۔ اور استصحاب کو جو ہے وہ جاری کرنے کی غایت اور مقصد کیا تھا؟ وہ بھی ایک جو ہے وہ حجت کو حاصل کرنا تھا۔ تو جب ہم ڈائریکٹلی استصحاب کو جاری کر دیتے ہیں اور اس سے حجت کو حاصل کر لیتے ہیں تو فلا یبقى للقاعدۃ مجال، پھر دوبارہ قاعدے کو جاری کرنا اور اس سے پھر ایک حجت کو اخذ کرنا، فرماتے ہیں کہ اس کو پھر کوئی حاصل کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی ہے۔ تم الکلام فی الاصول العملیہ ویلیہ البحث فی تعارض الادلۃ الشرعیہ انشاءاللہ تعالی والحمد للہ رب العالمین۔ اگلی ابحاث کے اندر انشاءاللہ ہم تعارض ادلہ شرعیہ کی بحث پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ